ایک شخص تھے، وہ گھر سے نکلے ایک اچھی نیت کے ساتھ، سوچنے لگے کہ آج میرے پاس کچھ پیسہ ہے، کچھ مال ہے، میں جاؤں گا اور اس کو صدقہ کروں گا، جا کے خیرات کروں گا جا کے۔ اور انہوں نے اس مال کو لیا اور رات میں دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میرے پاس یہ تھوڑا سا پیسہ ہے، میرے پاس یہ کچھ مال ہے، میں تیری راستہ میں اس کو خرچ کرنا چاہتا ہوں، میں تیری رضا کے خاطر اس کو خرچ کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ میرے پیسے کو صحیح جگہ پر صحیح انسان تک پہنچا دینا، اور میرا پیسہ دینا، میرا خیرات کرنا، میرے صدقے دینے کو تو قبول فرما لینا۔ اس نیت کے ساتھ رات کی تاریکی میں جب سارے لوگ سو گئے تو یہ صاحب نکلتے ہیں وہ پیسہ لے کے کہ بھائی ہم چل کے کسی کی ہیلپ کر دیں، کسی کی مدد کر دیں۔ تو ایک شخص کو دیکھا بڑا پریشان تھا، پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں کچھ نہیں۔ 12 بجے کے بعد وہ شخص ملا، وہ سمجھے غریب ہے، اس کو وہ پیسہ دے دیا۔ دوسرا دن آیا، اعلان ہوتا ہے بازار کے اندر کہ کسی نیک بندے نے، کسی ایک اللہ کے نیک بندے نے کسی کو صدقہ دیا، اور دھوکے میں اس نے یہاں کے سب سے بڑے امیر انسان کو صدقہ دے دیا۔ وہ دھوکے میں سمجھا غریب ہے، اس نے سارا پیسہ اٹھا کے اس کو دے دیا۔ اب وہ کہنے لگا اے پروردگار عالم، میری نیت کسی امیر کو دے۔ دیکھو دینے کا بھی مطلب یہ ہمارا صحیح ہونا چاہیے، یہ مطلب نہیں کہ جسے ہم نے چاہا اسے دے دیا۔ آج کل کے جو بھکاری لانچ ہو رہے ہیں نا، یہ عجیب عجیب طرح کے، انہوں نے ایک اپنا وہ حساب بنایا ہوا ہے کہ یہ جو آج کل مانگنے والے ہیں یہ کیسے مانگتے ہیں، یہ ان کا پیشہ ہے، یہ کوئی اس لیے نہیں مانگ رہے ہیں کہ بھوکے، ان کا پیشہ ہی آپ سے اچھا کھاتے ہیں وہ۔ آپ جا کے دیکھ لو آپ کے یہاں کیا ٹریکٹر اور گاڑیاں ہوگی جتنی اچھی ان کے ہیں۔ یہ کنر ہوتے ہیں نا، کنر کے پاس جتنا پیسہ ہو شاید ہم سب کے پاس ملا کے نہیں ہوگا، ان کے پاس اتنا پیسہ کیوں؟ وہ ان کا پیشہ ہے بس مانگنا، لیکن ان کے پاس کمی نہیں ہے۔ یہ باپ دادا مانگتے چلے آ رہے تھے، تو وہ بھی ان کا کام کیا ہے؟ مانگنا، ان کا پیشہ ہی مانگنا ہے۔ بچے ہیں وہ بھی مانگ رہے ہیں، بڑے ہیں وہ بھی مانگ رہے ہیں۔ اس دن ہم بلاہور میں تھے تو وہاں پہ کچھ اتنے بڑے بچے، آپ آتے رہتے ہیں نا، وہ بچے آئے اور بھیک مانگنے لگتے ہیں۔ ایسا بچہ ملے اس وقت کبھی بھیک مت دو، آپ کا دینا کیا ہوگا؟ اس کو بگاڑنا ہوگا۔ آپ اسے بھیک نہیں دے رہے ہو، آپ اس کی عادت خراب کرو، پھر اس کی داڑھ یہی لگ جائے گی۔ اندھا کیا چاہے بقول ابو کے، اندھا کیا چاہے؟ دو آنکھیں۔ یہ بھی بات صحیح ہے، اندھا چاہے ایک ہی آنکھ اسے مل جائے تو اس کے لیے ایک ہی بہت ہے بھائی، جس کی دونوں نہیں ہے اسے ایک ہی مل جائے۔ واہ وسیم بھائی۔ تو ایسوں کو پھر نہیں دینا چاہیے۔ جب آپ یہ دیکھ لینا کہ یہ صرف اس کی عادت خراب ہوگی تو اسے جو حقدار ہیں ان کو دینا چاہیے۔ تو وہ کہنے لگا اے پروردگار عالم، میری نیت امیر آدمی کو دینے کی نہیں تھی، میری تو غریب کو دینے کی تھی، لیکن یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا بیچ میں۔ پھر دوسرا دن آتا ہے، وہ کہتا ہے اے اللہ میرے پاس کچھ مال ہے، آج میں جا کے پھر اس کو تقسیم کروں گا، آج میرے مال کو صحیح جگہ پر صحیح ٹھکانے پہ پہنچا دینا۔ یہ دعا مانگ کے دوسری رات وہ پھر نکلا، اس نے ایک عورت کو دیکھا پریشان ہے، وہ پیسہ اٹھا کے اس عورت کو دے دیا۔ دوسرے دن جب مارکیٹ میں بات پتا چلی تو پتا چلا کہ وہ ایک بدکار عورت تھی، اور اس شخص نے، نیک انسان نے، وہ صدقہ اس عورت کو دے دیا۔ اب یہ پھر اللہ کے سامنے رونے لگے، گڑگڑانے لگے، اے اللہ میری نیت ایسی عورت کو دینے کی ہرگز نہیں تھی، میں نے تو بس یہ سمجھا کہ یہ کوئی عورت ہے، مجبور ہے، پریشان سمجھ کے میں نے اسے دیا ہے۔ تیسرا دن آتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اے اللہ آج میرا پیسہ صحیح انسان تک پہنچا دینا، میری صدقے کو قبول کر لینا۔ اب وہ یہ سوچ کے تیسرے دن نکلتا ہے، ایک شخص کو دیکھا پریشان، بال بکھرے ہوئے، وہ پیسہ اسے دے دیا۔ تیسرے دن مارکیٹ میں کیا پتا چلا کہ وہ کسی نیک بندے نے پیسہ کسے دے دیا؟ ایک چور کو دے دیا، وہ آیا تھا چوری کرنے کے لیے اور وہ پیسہ اسے دے دیا۔ اب یہ پریشان ہوا، کہا مولا اب تو ہمارے پاس سارا جو تھا وہ بھی کیا ہوا؟ سب ختم ہو گیا۔ اب تھوڑا سا آخری بچا اینڈ، اس کے بعد میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس یہ ہے اب چاہے تو صحیح جگہ پہنچا دینا یا کسی پھر ایسے ہی چور لفنگے تک پہنچے۔ وہ یہ سوچ کے تیسرے دن نکلتا ہے، چوتھے دن نکلتا ہے، اور چوتھے دن نکلا، وہ پیسہ اس نے جا کے پھر کسی شخص کو جب دیا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے، اے شخص، اے اللہ کے بندے، تیری اس نیک نیتی کی وجہ سے جو تو روزانہ 3 راتوں سے رات میں نکلتا تھا اور یہ سوچ کر نکل رہا تھا کہ آج تو یہ میرا پیسہ کسی غریب آدمی تک پہنچے گا، اے بندے تیرے تینوں دن تیرا صدقہ اور خیرات کو قبول کر لیا گیا،
اللہ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا، تیرے خیرات کو اللہ نے قبول فرما لیا، اور صرف تیرے صدقے کو قبول ہی نہیں کیا بلکہ تیری وجہ سے تیرے صدقے میں ان تینوں کو اللہ نے ہدایت عطا فرما دی، ان تینوں کی بخشش فرما دی۔ تو یہ کس وجہ سے اجر ملا؟ اس کی نیک نیتی کی وجہ سے۔ اس کی نیت دیکھو، اس کی نیت کیا ہے کہ ہم کسے دیں جا کر نیک، بھلے وہ دیکھو آپ کی نیت اگر صحیح ہے بھلے وہ غلط جگہ پہنچ جائے لیکن آپ کو ثواب ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی نیت صحیح ہے، اور قیامت کے دن